السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک بڑی بری خبر کے ساتھ میں نے آج کا یہ ویلاگ کرنا ہے. اور انسان سوچتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے پاگل، کتنے بے وقوف، کتنے جاہل لوگ ہیں، لیکن جب ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو انسان کا دماغ پھٹ جاتا ہے. اور آج صبح صبح میرے پاس یہ کلپ آیا اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا یا اللہ، یہ 24 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ ہمارے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ کس طرح کے پروجیکٹس لا کے ہمارے اوپر بار بار بٹھا دیتے ہیں. وہ چاہے نواز شریف ہو، وہ چاہے عمران خان ہو، وہ چاہے الطاف حسین ہو. اب گن لیں، گنتی کر لیں. اور اب یہ کاکڑ صاحب نے ابھی کچھ میڈیا والوں سے گفتگو فرمائی، سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، اور انہوں نے جو فرمایا اس کا میں آپ کو 1 منٹ کا کلپ سناتا ہوں. وہ آپ سنیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ہونا کیا. پاکستان کی نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ، نہ فزیکل سپیس محفوظ، نہ سوشل سپیس محفوظ، اور ہیں ہم ایک نیوکلیر ریاست. اب اس نیوکلیر ریاست وہ اپنے بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے. وہ سلک کا کپڑا بھی وہاں پہ آ سکتا ہے، ہیروئن بھی آ سکتی ہے، اسلحہ بھی آ سکتا، جو جس کے جی میں چیز آئے وہ لے کے آ رہے اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. سنا آپ نے آپ کے فیوریٹ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لب کشائی جو انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی فزیکل سپیس محفوظ نہیں ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل سپیس محفوظ نہیں ہے، پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، اور جس کا دل کرتا ہے وہ یہاں پہ سلک سمگل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے ہیروئن سمگل کرتا ہے. اور کہنے کو ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. یعنی آج ہمارے وزیر اعظم نے وہ بیان دیا کہ جو انڈیا اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہیں. ہم ہیں نیوکلیئر اسٹیٹ اور ہم ارسپانسبل ہیں، اور ہم دہشت گردوں کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہے، ہمارے سیکیور نہیں ہے بارڈر. وہ سچ ہے یا غلط ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. لیکن کیا وزیر اعظم کے عہدے پہ جو شخص ہوتا ہے اس کو یہ بات کرنا اس کا بنتا ہے؟ اور کیا اس ملک میں کوئی ہے کہ جو آ کے اس کو کہ مسٹر پرائم منسٹر پلیز کیپ یور تھاٹس ٹو یور سیلف، اپنی سوچ اپنے پاس رکھو، مت 24 کروڑ لوگوں کا آ کے جو ہے نا فیوچر خراب کرو. تم تو باہر چلے جاؤ گے، تم تو پہلے بھی باہر تھے، کتنے سال باہر تھے، اب پھر چلے جاؤ گے. تمہیں بلوچستان میں تو کوئی آنے نہیں دے گا، کوئی سردار تو تمہیں قبول کرتا نہیں ہے. تو اب تم جو ہے باقی پورے ملک کا تم کباڑا کر کے کہاں جانا ہے؟ یہی عمران خان کرتا تھا کہ ایم بی ایس کو میسج دے دیا جی شاہ محمود قریشی کہ ہم اپنا نیا بلاک بنا لیں گے. سبق آ گیا. پھر اپنا وہ وہاں پہ مہاتیر کی کانفرنس پہ نہ جانا، یا فورن منسٹر بھی نہ بھیجنا، یا فورن سیکرٹری بھی نہ بھیجنا. پھر پتہ چل گیا کہ یونائٹڈ نیشن پہ جا کے جب واپس آ رہے تھے تو جہاز واپس ہوا، اور پھر کہا کہ اب تم وہ کمرشل فلائٹ پکڑو پھر آنا یہاں پہ. اور یہی میاں نواز شریف کو دیکھ لیں آپ، یہی باقی ساروں کو دیکھ. یعنی کون ہے اس ملک میں کہ جو اس ملک کا ہمدرد ہے اور اس میں رتی بھر عقل بھی ہے، عقل ہے اس میں. یعنی یہ تو اگر کوئی وزیر اعظم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو یہ بات کر رہا ہے، یہ اگر کوئی یوٹیوبر ہو جس نے منجن بیچنا ہو اپنا، یا اس نے فیس بک پہ ویڈیو چلانی ہو، تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس نے ایک اشتعال انگیز بات کر دی کیونکہ اس نے اپنا سامان بیچنا تھا. یہ بھائی صاحب نے کیا بیچنا ہے یہاں پہ؟ آپ کی تو اتنی بڑی لاٹری نکلی، آپ کے پورے خاندان میں کسی کی نہیں نکل سکتی. ابھی آپ نے نیو یارک میں جا کے جو انٹرویو دیا، آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ جناب تمہیں آرمی لے کے آئی. آپ نے کہا آئی ایم آرمیز مین، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی آرمیز مین. بڑی اچھی بات کی آپ نے، اٹ از گڈ ٹو بی پراؤڈ آف دیٹ. بٹ اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں. تو پہلے آپ نے اسٹیبلش کیا کہ آپ فوج کے آدمی ہیں، آپ فوج کے لہے ہوئے آدمی ہیں، اور اب آپ پوری دنیا کو اسٹیبلش کریں کہ اپنا اپنا کیس جو ہمارے خلاف ہے نا اس کو پکا کر لو. کیونکہ میں بحیثیت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری فزیکل سپیس محفوظ نہیں ہے، ہماری ڈیجیٹل سپیس محفوظ نہیں، ہماری انٹلیکچل سپیس محفوظ نہیں.
جس کا جو ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے اسمگل کر لیتا ہے، چاہے وہ سلک ہے، چاہے وہ ہیروئن ہے، چاہے اسلحہ ہے، اور ہم لوگ اسی طرح، اور کہنے کو ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ۔ اس کے بعد اب میں اور کیا بات کروں؟ اور ہم ابھی بھی پروجیکٹس پہ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے سارے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یار تم ایسی باتیں نہ کرو، دیکھو ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو کتنوں کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا۔ اور میں ایک ویڈیو آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، اس کو پاکستان کا ہائی کمشنر، پاکستان کا فرسٹ سیکرٹری، پاکستان کا کمرشل اٹاشے، وہ اس کو ریسیو کرنے جاتے ہیں، اور پھر اس کو سی آف بھی کرنے جا رہے ہیں، اور پھر صوفے پہ بیٹھ کے اس کو بتا رہے ہیں کہ سر آپ ذرا اپنا بیانیہ صحیح کریں، یعنی اس میں وہ جو ہے نا ایگریشن کم کریں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ کہیں، آپ کوئی اور بیانیہ کر لیں، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کچھ رہ گیا ہمارے پاس؟ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے؟ کیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا جو اسٹیٹ کا پروٹوکول ہے وہ اس کو مل رہا ہے؟ آج مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، ابھی میں اس پہ تحقیق کر رہا ہوں، میں آپ کو شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ جی فیصل آباد میں کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ میاں نواز اسکول کے بچے یونیفارم میں، وہ ٹیچر بھی ان کا کچھ ساتھ تھا، شاید اپنا دکھانا تو دکھا دیا، تو پولیس وہاں ایریل فائرنگ کر رہی ہے، اور پولیس نے ان بچوں کو گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا۔ کیا میسج آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ ہم چپ ہو جائیں، ہم آواز بند کر دیں اپنی، ہم کوئی اور کام شروع کر دیں کہ اس ملک میں وہ لال کپڑوں میں جو لال پری نے آنا ہے اس کو نہیں برداشت کہ کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرے جو اس کو ناگوار گزرے؟ جب یہی لوگ اوروں کے پوسٹر پھاڑ رہے تھے کو ریسٹ کیا گیا تھا، یا جب اسی طرح کے لوگ اپنا میٹرو اسٹیشن کو اسلام آباد کی آگ لگا رہے تھے، تب تو نہیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا؟ تب تو عدالت میں ہمارے سپریم کورٹ میں ایک سینئر جج صاحب نے بھی کہہ دیا ہو سکتا ہے عمران خان نے ہماری بات نہ سنی ہو، تب تو اس طرح کا بینیفٹ ہو رہا تھا۔ اور اس ملک میں یہ بھی ہے کہ قانون بولتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، وہ بھی ایک مجرم کو یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے مجرموں کی عزت کرنے والے ملک اور قوم ہیں، اور ہم نے کہا کیا کرنی کیا نہیں کرنی، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کر لو ورنہ سمجھ لو کہ تم سے پہلے والے جو تھے ان کا کیا کیا اشر ہوا۔ وہ تمہارا بھی اشر ہم نے کیا، کافی برا کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جنرل فیض مرنے کے لیے بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ جو بھی اس نے کرنا تھا۔ پوری دنیا کو جس دن وہ کہانی بھی پتہ چلے گی تو پتہ چلے گا کہ فیض امیر جیسے مکروہ لوگ جو ہیں، کمی کمین لوگ جو ہیں، جب ان کو بڑے عہدے اور رتبے مل جاتے ہیں تو وہ اس ملک کے ساتھ کتنا گھنونا مذاق کرتے ہیں۔ اس نے جو ٹی ٹی پی کو سیٹل کروایا چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کہ ہمارے لوگ ہیں، وہ اب ہمارے آج کے وزیر اعظم کہنے پہ مجبور ہو گیا میں تو سرحدیں سیف نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کیا میں نے تجزیہ آپ کو دینا؟ میں آپ کو سپریم کورٹ کی کہانی سناتا رہوں، میں آپ کو بتاتا رہوں کل یہ ہوا، روز آپ الجھایا ہوا ہم نے لوگوں کو، ایک ایسی خبر ہم دیتے ہیں روز کہ جناب فلاں بیٹسمین انجر ہو گیا تو وہ نہیں کھیلے گا پرسوں، تو پوری قوم جو ہے 24 گھنٹے ساری خبریں بھول کے وہ اس پہ لگ جائے گی کہ اب پاکستان انڈیا کے میچ میں کیا ہونا، پھر اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے وہی میچ ڈسکس ہونا، پھر ہم کوئی ایسی خبر آج نہیں ہے کہ آج کورٹ میں یہ ہو گیا، آج میاں صاحب آ رہے ہیں، آج میاں صاحب نہیں آ رہے، میاں صاحب یہ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جو میری اطلاع، اور میری اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی نعوذ باللہ اس طرح کا تو کلیم کر نہیں رہا کہ میری بات کہیں بھی غلط نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں غلط ہو سکتی، انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن میاں صاحب کو لانے میں سب سے زیادہ ضد جو ہے نا وہ ان کی صاحبزادی کی ہے، ان کی صاحبزادی کی ہے، پروفیسر رشید صاحب کی ہے، کچھ 2-4 اور لوگ ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی پوری سیاست جو ہو رہی ہے اس میں قید کون ہے؟ مہارانی، وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکنی۔ اب اگر میاں صاحب آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیل جانا ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں تو باہر کون نکلے گا؟ سیاست کون کرے گا؟ پارٹی کو کون اپنے پیچھے لگائے گا کہ ابا جی جیل میں، دیکھو تمہارا قائد جیل میں، دیکھو یہ ہے تمہارے لیے آئے، وہ اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی، یہ ان کی ڈاکٹری رپورٹ ہے، ان کو تو ڈاکٹروں نے کہا تھا آپ انسیف ہے آپ کے لیے ٹریول کرنا، آپ پھر بھی آگے، یہ سارا بیانیہ بننا نا پھر جو آپ لوگوں کو بکنا ہے، کیونکہ مہارانی آنا چاہ رہی ہیں، مہارانی آئیں گی تو وہ اسی طرح آئیں گی نا۔ اور اگر میاں صاحب نہیں آتے تو آبویسلی مہارانی کے جو مخالف کیمپ ہے، جو میاں شہباز شریف کا اور ان کے بیٹوں کا اور دوسرے لائک مائنڈڈ لوگوں کا کیمپ ہے، وہ پریویل کرے گا، اور وہ آ کے ہمیں پڑھی لکھی باتیں بتائے گا کہ یوں پلیٹلیٹس گر گئے تھے تو یوں ہوا تھا، تو
ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ٹریول کیسے کر لیا اتنا، آپ تو بڑے باہمت ہیں. تو انہوں نے کہا میرے دل آپ چیر کے دیکھیں اس میں صرف پاکستان کے لیے درد ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی، یا یہ ہوں گی یا وہ پہلے والی ہوں گی. تیسری بات تو نہیں ہونے والی نا. ہاں تیسری بات ایک اور ہونے والی ہے کہ مجھے حیرانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی. یعنی کہنے کو یہ سیکولر پارٹی ہے، کہنے کو یہ ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، اور کہنے کو یہ مائنورٹیز کے بھی ہیومینٹی کے ہر رائٹس کے لیے بولتے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے بلاول کی ایک ٹویٹ نہیں دیکھی جو کہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جو سوال پوچھ لے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. میاں نواز شریف نہیں ٹویٹ کر رہے، ٹھیک ہے نا، شہباز شریف نہیں کر رہے، عمران خان یا عمران خان کا کوئی سینئر لیڈر جو ہے وہ نہیں اس پہ بات کر سکتا. چلو عمران تو جیل میں ہے لیکن باقی لوگ تو باہر ہیں. نہیں کریں گے. علیمہ خان اس پہ نہیں بات کریں گے کیونکہ تو زیک گولڈ سمتھ بھی ہے، سارے جو ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ عمران کے بچے کس کی گود میں پل رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم لوگ الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے اتنے گر چکے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو ہم نے الیکشن جیتنے کے لیے صاحب بہادر کیا کہ ہم نے ڈینگے ماری ہوئی ہیں نا کہ سر میں آیا تو میں آپ کا انٹرسٹ واچ آؤٹ کروں گا. تو یہاں پہ اب یہ ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. قطع نظر اس کے کہ حماس نے غلطی کی یا اسرائیل کی غلطی ہے، جب معصوم شہید ہوں گے، عورتیں شہید ہوں گی، بچے شہید ہوں گے. میں نے آج ویڈیوز دیکھی ہیں اسکائی ٹی وی کی، کوئی پاکستانی ٹی وی کی نہیں، میں نے فاکس نیوز کی، اسکائی کی اور بی بی سی کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ہسپتالوں کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے. بچے میں نے دیکھا 2.5 سال کے بچے، ہاتھ اڑ گیا، ٹانگ اڑ گئی ہے. میں آپ کو ویژول نہیں دکھا سکتا. کہاں پہ جائیں گے آپ لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. لیکن ہماری زبانیں بند ہیں. اور ہمارے علماء بھی جو ہیں جیسے، حالانکہ میرے بڑے دوست ہیں حافظ سعدوی صاحب، لیکن 2 دن پہلے ان کا بیان آیا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم احتجاج کریں گے. کیوں مولانا، کیوں جمعے کا آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ جمعے تک کتنے لوگ اور مریں گے؟ کتنی دیر آپ نے ویٹ کرنا؟ سچ بولیں، سامنے آئیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم معصوم جانوں کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے پھر ہم نے کیا کرنا؟ خیر، ہم تو 23 کروڑ عوام جو ہے پہلے وہ سوچ لے کہ انوار الکاکڑ صاحب کا جو تحفہ ان کو ملا ہوا ہے یہ کیسا لگا آپ کو. آج انہوں نے آپ کو بتا دیا آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں اور آپ ایک کہنے کو ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. انوار الکاکڑ صاحب کے اس بیان کے بعد میرا تو کچھ بولنا ہی نہیں بنتا. اللہ حافظ.